إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. جو انسان اعتقادی طور پہ منافق ہو وہ تو ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بنے گا، اور کچھ صورتیں عملی نفاق کی بھی ہیں کہ انسان ایمانیات کے معاملے میں تو سچا ہے لیکن وہ کچھ ایسی خصلتوں کا شکار ہو گیا ہے، ایسی عادات کا شکار ہو گیا ہے جو اہل ایمان کی نہیں ہیں بلکہ منافقین کی ہیں، تو اسے نفاق اصغر کہا جاتا ہے، عملی منافق کہا جاتا ہے۔ اس کا معاملہ اعتقادی منافق والا تو نہیں، یہ کبائر کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن اگر یہ مستقل انہی عادات کو بنا لے اور انہی عادات پہ اپنی زندگی سنوار لے تو پھر یہ بھی ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ جب انسان کو پتہ لگے کہ یہ عادت اہل ایمان کی نہیں تو اس کو فوراً تبدیل کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کے معاملے کو پھیر دے، میرے عمل کو تبدیل کر دے اور میری خصلتیں اہل ایمان والی بنے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے منافقین کی عادات کو بھی پہچانتے ہیں کہ ان کی عادات، ان کی خصلتیں کیا ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2682 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان 3 نشانیوں سے آپ پہچان لیں گے یہ بندہ منافق ہے۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ منافق بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، ہمیشہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ پر کارآمد رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں بھی اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک انسان سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچی بات کہتا ہے اور اتنا سچ بولتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا یہ مومن کی شان نہیں، یہ مومن کا کام نہیں بلکہ منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق کی دوسری نشانی کیا ہے؟ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ مومن وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے ہاں مجھ سے اس وعدے پر سوال ہوگا، وہ جس کو زبان دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اپنے عہد و پیمان پر برقرار رہتا ہے، لیکن منافق کی عادت اس کے برخلاف ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور جب مومن کو امانت دی جاتی ہے تو مومن امانت پر پورا اترتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا شدید ہے، قیامت کے دن جب جہنم کے اوپر صراط رکھا جائے گا تو امانت کھڑی ہو جائے گی، جہاں ایک طرف رحم کھڑا ہوگا دوسری طرف امانت ہوگی۔ جنہوں نے امانتوں میں خیانتیں کی اور جنہوں نے قطع رحمی کی، صلہ رحمی کے معاملات کو چھوڑ دیا، تو یہ موقع بڑا خطرناک ہے۔ جہنم پہ صراط رکھا جا چکا ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے اور یہ 2 چیزیں کھڑی ہیں۔ اب جو ان میں خیانت کر کے آئے وہ بربادی اور ہلاکت کے راستے کو اپنا کر آئے۔ تو مومن امین ہوا کرتا ہے، امانت دار ہوا کرتا ہے، لیکن منافق کی خصلت کیا ہے؟ جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ الا من رحم ربی، آج معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، انسان اگر اپنی کوئی امانت کسی کے پاس رکھوانا چاہے تو وہ انگلیوں پہ گن سکتا ہے ان چند افراد کے نام جن کو دیکھ کر وہ مطمئن ہو جائے گا
کہ ہاں مجھے واپس مل جائے گی. اکثریت کا حال الا من رحم ربی، وہ بربادی اور ہلاکت والا ہو چکا ہے کہ اس کو دی جا سکتی ہے، لینے کا تصور نہیں ہے. اور بہادری اس کو سمجھتے ہیں کہ اب میرے داڑھ کے نیچے آیا ہے، اب میرے قابو آیا ہے، اس کے پیسے میرے پاس آئے ہیں، اب دیکھتا ہوں یہ کیسے لیتا ہے. ارے بھائی، اگر تو نے کسی کی امانت رکھ لی، وہ تیرے بارے میں حسن ظن کر بیٹھا، تو خیال کرو یہ زندگی 60-70 سالہ ہے. آخرت کی زندگی بڑی مشکل ہے، بڑی لمبی ہے. یہاں پر سکہ چلتا ہے روپے اور پیسے کی صورت میں، اور وہاں پر سکہ چلے گا نیکیوں کی صورت میں. اگر کسی کا مال ظلمن مار کے جاؤ گے تو وہاں اپنی نیکیاں اس کے بدلے میں دینی ہوں گی، یا اس انسان کے گناہ اپنے سر پہ اٹھانے ہوں گے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اربع من کن فی کان منافقا خالصا، جس میں 4 نشانیاں ہوں یہ خالص منافق ہے. 4 نشانی اس کے اندر ہے تو یہ منافق ہے. ان نشانیوں کو پہچانیے اور یاد رکھیے، اور اپنے معاملات کے اندر اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے کہ کہیں میری حالت یہ تو نہیں ہوگی کہ میں منافقین کی نشانیوں پہ چل رہا ہوں اور عملی منافق بن چکا ہوں. ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اگر کسی میں ان 4 میں سے کوئی ایک نشانی ہے تو اس کے اندر منافق کی ایک نشانی ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے بھی توبہ طائب نہ ہو جائے اور اس کو بھی وہ چھوڑ نہ دے. جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے، خیانت کرے، لوگوں کی امانت اس تک پہنچائے نہ بلکہ خیانت والا معاملہ کرے. اور آج حالات اپنے سامنے رکھ لیجئے، بالکل آپ کو وہی نظر آتے ہیں کہ خیانت کرنے والے بہت ہیں، خائن بہت ہیں، اور امین آپ کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں معاشرے کے اندر. تو سوچئے ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم کن خصلتوں پہ عمل کر رہے ہیں، ہم نے کن عادات کو اپنا لیا ہے. وہ عادات اہل ایمان کی عادات نہیں، وہ مومنین کی عادات نہیں، بلکہ وہ منافقین کی عادات ہیں. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب عہد و پیمان کرے تو دھوکہ دہی سے کام لے. مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہوتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا. مسلمان جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو اس میں پورا اترتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ زندگی سدا نہیں، ختم ہو جانے والی ہے بہت جلدی. اور جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، اللہ مجھ سے سوال کرے گا، میں جواب دوں گا. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوگا، تو میں اللہ کو ان باتوں کا کیا جواب دوں گا جب میں اللہ کی حدود کو اس دنیا پہ توڑ کر گیا. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ میں اتر آئے، گالیاں بکنی شروع کر دے. مومن غصے میں آتا ہے تو اس کو کنٹرول کرتا ہے، برداشت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہادر اسی انسان کو قرار دیا کہ جو غصے میں آئے اور وہ اس پہ قابو پا لے. قابو پانے کا حکم دیا ہے. غصے کی حالت میں اپنے آپ کو صبر کے پیمانے پہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اس غصے کی تنفیذ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ تم غصے میں آ گئے ہو اور بدلہ لے بھی سکتے ہو لیکن پھر اللہ کے لیے معاف کر دو، تو بڑی اعلیٰ شان ملنے والی ہے قیامت کے دن. مومن جب غصے میں آتا ہے گالی گلوچ سے کام نہیں لیتا. اب سب سے پہلے اللہ کہنے والے کو غور کرنے کی توفیق دے، پھر ہر سننے والی مسلمان بہن اور مسلمان بھائی کو توفیق دے کہ وہ غور کریں، کیا یہ عادات ہمارے اندر تو نہیں، کیا یہ عادات ہماری اولاد میں تو نہیں. ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی اولاد کی اصلاح کریں اور اپنے معاشرے کی اصلاح کریں تاکہ ہم اہل ایمان والی عادات کو اپنائیں، منافقین کی عادات نہ اپنائیں. کیونکہ جو منافقوں کی عادات پہ چلا تو بڑا شدید جملہ ہے، جس میں 4 نشانیاں ہوئی تو وہ منافق ہے، اور جس میں خالص منافق ہے اور جس میں ایک نشانی ہے تو اس میں اہل نفاق کا ایک معاملہ ہے اور ایک نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر عذر فهو منافق. جو جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر کے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے تو وہ منافق ہے.
شرعی عذر کیا ہے؟ آپ بیمار ہیں، ایسی تکلیف میں ہے کہ مسجد میں جا نہیں سکتے، آپ سفر پہ ہیں، مسافر کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے، اور اگر آپ پر کوئی شرعی عذر نہیں اور صرف نیند پوری کرنے کے لیے کہ ساری رات کرکٹ میچ کھیلا ہے، ساری رات دوستوں سے گپے ہانکی ہے اور فجر پڑھ کے سو گئے ہیں، اب جمعہ کے لیے تو اٹھنا پڑے گا، تیاری کرنی پڑے گی، تو کوئی بات نہیں، سوتے رہتے ہیں، اور یہ روٹین بن گئی، آپ کی عادت بن گئی، تو بڑی خطرناک وادی میں ہے، بڑی ہلاکت خیز انجام ہے کہ جو 3 جمعے لگاتار بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دیتا ہے تو اس پر نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے، وہ منافق ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرکہ الاذان فی المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجہ وهو لا يريد الرجعہ فهو منافق۔ جو شخص مسجد میں بیٹھا ہے، اذان سنتا ہے، اور اذان سننے کے بعد وہ بغیر کسی مجبوری کے مسجد سے نکل جاتا ہے، واپس آنے کا پروگرام بھی نہیں ہے، اس کے دل میں خواہش بھی نہیں ہے کہ دوبارہ مسجد میں آئے گا، تو یہ منافق انسان ہے۔ اگر تو کوئی حاجت ہے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی مجبوری کے لیے نکلے ہیں، کوئی بیماری کا اٹیک ہو گیا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، کوئی جانور کاٹ گیا، کسی شدید مجبوری میں آپ نکلے کہ میں اس مجبوری کی وجہ سے نکل رہا ہوں، پھر واپس آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں گا تو معاملہ الگ ہے، لیکن اذان سن رہے ہیں اور پھر اس کی اہمیت دل میں نہیں ہے، کسی کام کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اکثر اذان کے وقت دوستوں کے فون آ جاتے ہیں، اکثر دوستوں کو کال کرنے کے لیے یہی ٹائم نصیب ہوتا ہے، شیطان اسی وقت ہی کچھ یاد کرواتا ہے اور انسان مسجدوں کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی دنیا کے کسی کام میں مشغول ہو جاتا ہے، حالانکہ سب سے اہم کام، سب سے افضل کام وقت پہ نماز ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا سب سے افضل کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پہ نماز ادا کر لینا بہت افضل عمل ہے۔ اور وہ انسان اس طرح مسجد کو چھوڑ جائے، اذان سننے کے بعد بھی نکل جائے، واپس آنے کا ارادہ بھی نہ ہو، تو یہ انسان بھی منافق ہے، یہ عملی نفاق ہے۔ اللہ اہل ایمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق۔ جس انسان نے جہاد نہیں کیا، جہاد کا ارادہ بھی نہیں کیا، نیت بھی نہیں کی، اللہ سے ایسے کوئی دعا بھی نہیں مانگی کہ اللہ مجھے موقع دے، تو موقع دے گا میں تیرے راستے میں جہاد کروں گا، نہ اس نے جہاد کیا، نہ جہاد کا سوچا، نہ اس کے دل میں ایسی کوئی نیت آئی، تو یہ مرنے والا نفاق کے ایک شعبے پر، نفاق کی ایک خصلت پر مر رہا ہے۔ کیونکہ مسلمان ہر وقت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تیار رہتا ہے، اس کو موقع ملے زبان سے، مال سے، قلم سے، اپنے جسم سے، عملی طور پہ وہ میدان جہاد کے اندر اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے کہ جب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے موقع ملے گا تو میں اپنی جان، اپنا مال، جو صلاحیت اللہ نے مجھے دی ہے وہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے ضرور استعمال کروں گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم جب بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اس کی تعریف میں جملے کہتے ہیں، اور جب باہر آتے ہیں تو اس کے برخلاف کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس جا کر ہماری گفتگو کچھ اور ہوتی ہے، اور بادشاہ کے پاس سے جب اٹھاتے ہیں تو ہماری گفتگو اس کے مختلف ہوتی ہے۔ ابن عمر نے جواب دیا، كنا نعدها نفاقا، ہم اس کو منافقت سمجھا کرتے تھے، اس کو نفاق جانتے تھے کہ تم کسی کے پاس جاؤ اور تمہارا کوئی اور روپ ہو، اور جب تم اس کے پاس سے اٹھاؤ تو تمہارا کوئی اور روپ ہو، کسی کے سامنے کسی چہرے کے ساتھ جاؤ اور باہر آ کے اپنے چہرے بدل لو، اپنی زبان کو بدل لو۔ ہم تو اس کو نفاق جانا کرتے تھے، کیونکہ مسلمان کو دو چہروں والا نہیں ہونا چاہیے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہو، جو زبان پہ ہے وہی دل میں ہو، لیکن دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، مصلحتوں کے لیے کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ نفاق کی ہی ایک صورت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجدون الناس معادن، تم لوگوں کو
کانوں کی طرح پاؤ گے، جیسے مختلف معدنیات کی کانیں ہوتی ہیں. خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، ان میں جو جاہلیت میں بہتر تھا وہ اسلام لا کر بھی بہتر ہوگا. زمانہ جاہلیت میں خیر پر تھا تو اسلام لانے کے بعد بھی وہ خیر والا ہوگا، بشرطی کہ وہ دین اسلام کو سمجھ بوجھ کر قبول کرے. یہ بڑی اہم بات ہے. اسلام کو قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دین کو سمجھا ہے آپ نے، دین کو پرکھا ہے آپ نے، دین کو پڑھا ہے آپ نے، دین کی کسی بات نے آپ کو اپنی طرف مائل کیا ہے. آپ دل و جان سے مسلمان ہو رہے ہیں، کسی زبردستی سے نہیں، کسی لالچ کی بنیاد پہ نہیں. وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَّةً، اور تم حکومت اور سرداری کے لائق اس شخص کو پاؤ گے جو اسے سخت ناپسند کرنے والا ہو. یہی سب سے بہتر ہوگا، یہی اس کے لائق ہوگا. جو بھاگ بھاگ کر دوڑ کر آپ سے سوال کرتے پھریں گے، مانتے پھریں گے، وہ اس کے لائق نہیں ہوں گے. جو اس سے بچنا چاہے گا، دور بھاگنا چاہے گا، کیونکہ یہ مسئولیت ہے. یہ قیامت کے دن اس کا جواب دیا جانا ہے. قیامت کے دن سوال ہونے ہیں کہ تمہارے ذمہ امت کی باغ دوڑ لگائی تھی، تم نے اس کا معاملہ کیا کیا؟ خیر والا کیا تو بڑے اعلیٰ درجات ہیں، اور اگر معاملہ خیر والا نہیں ہے تو پھر وہاں پر سختیاں بھی اسی حساب سے ہیں. وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، اور لوگوں میں بدترین انسان اس کو پاؤ گے جو دو چہروں والا ہوگا. الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، جو ان لوگوں کے پاس ایک گروہ کے پاس آتا ہے کسی اور چہرے کے ساتھ، دوسرے گروہ کے پاس جاتا ہے کسی اور چہرے کے ساتھ، ان کے پاس آ کر ان جیسا بن جاتا ہے، مخالف ان کے پاس جا کے ان جیسا بن جاتا ہے، جہاں جاتا ہے وہ روپ دھار لیتا ہے. یہ دو چہروں والا انسان بہت برا انسان ہے. یہ نفاق کی ہی صورتیں ہیں کہ انسان کسی کے پاس جائے کچھ کہے اور دوسرے کے پاس جائے تو کچھ کہے. حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کا ظاہر ہو وہی آپ کا باطن ہو، جو آپ کا باطن ہو وہی آپ کا ظاہر ہو، جو زبان پہ ہو وہ دل میں ہو، جو دل میں ہو وہی آپ کی زبان پر ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان والا بنائے، حقیقی ایمان والا بنائے، ایمان کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، ہمارے دل کو کفر سے، نفاق سے، شرک سے اور کفار کی، منافقین کی اور مشرکین کی محبت سے کھرچ کے صاف کر دے، اور اس میں صرف ایمان ہو، ایمان والوں کی محبت ہو، اللہ کا پیار، رسول اللہ کا پیار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہل بیت کا پیار، آپ کی ازواج کا پیار، آپ کے صحابہ کا پیار، مومنین کا پیار ہو، اللہ کے لیے محبتیں ہوں، اللہ کے لیے ہی نفرتیں ہوں. اور اسی طرح اس ایمان سے منور دل کو لیے ہوئے ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں. اور اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں زندہ رکھ ایمان کی بہترین حالت پہ، ہمیں موت دینا ایمان کی بہترین حالت میں. اس حال میں تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید